الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو القرآن ناظرہ کی سروسز مہیا کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے مقصد پہ آج بات ہوگی۔ میں نے چونکہ عرض کیا کہ میں ٹیچر ہوں اور فی زمانہ جو معاشرے کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کیا خاص، کیا عام، کیا بڑے، کیا چھوٹے، ہم میں سے اکثر کا قرآن پاک کا تلفظ درست نہیں ہوتا۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور چاہیے تو یہ کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا قرآن پاک کا تلفظ درست ہوتا، جو کہ ایسا نہیں ہے۔ تقاریب کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ تلاوت قرآن پاک فرمائیں تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی اور فرمائیں، کیونکہ ہمارا اپنا تلفظ درست نہیں ہوتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نہ صرف ہم خود تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے، بلکہ اپنے بچوں کو بھی ہم خود پڑھاتے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ کتنے والدین ہیں کہ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک تجوید و قرات کے ساتھ خود پڑھاتے ہیں، ایسا دیکھنے میں بہت کم ملتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل بندہ ناچیز نے اپنے بچوں کو خود پڑھایا ہے اور پڑھا رہا ہوں، اور ہماری خواہش بھی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی قاری بن جائے۔ یہ نہیں کہ مخصوص لوگ ہی قاری ہوں، بلکہ ہر کسی کو قاری ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اساتذہ کرام، طلباء کو میں جس ادارے کے اندر پڑھاتا ہوں، میرا وہاں پر بھی یہی معمول ہوتا ہے۔ میں ٹیچر ٹرینر ہوں، اور اکثر ٹیچرز کو بھی میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا قرآن پاک کا جو تلفظ ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ معاشرے کے اندر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم طرح طرح کی ڈگریز کو حاصل کر لیتے ہیں، ہم انگلش لینگویج کورس بھی کرتے ہیں اور بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں۔ انگلش کو جاننے والے بھی سمجھیں گے کہ انگلش کی بھی اپنا ساؤنڈ پیٹرن ہے، فونیٹکس اینڈ فینالوجی ہے، وہ بھی کیونکہ ہر زبان کے اندر ساؤنڈ پیٹرن ہے اور ہر زبان کے اندر پروننسیشن ہوتی ہے۔ جس طرح انگلش لینگویج کے اندر ہے، اسی طرح عربک لینگویج کے اندر ہے۔ لیکن جس ذوق شوق کے ساتھ ہم انگلش لینگویج کو سیکھتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی کاش نیٹو سپیکر کی طرح بول پاؤں، تو کیا ہماری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے، ہماری یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ رب عز و جل کا پاک کلام میں درست تجوید و قرات کے ساتھ پڑھوں؟ ہمارے سبق نمبر 2 کے اندر ہم نے لحن کی اقسام پہ بات کی، قرآن پاک کی اغلاط کے اوپر بات کی۔ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح ہم کبیرہ غلطیاں کرتے ہیں جو کہ حرام ہیں۔ ہم نے غلط قرآن پاک نہیں پڑھنا، درست پڑھنا ہے۔ آج ہمارا نمازوں کے اندر دل کیوں نہیں لگتا؟ آج ہمارا قرآن پاک پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ جو اوراد و وظائف ہم پڑھتے ہیں ان کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم ان کو درست پڑھتے ہی نہیں۔ اگر ہم درست پڑھیں تو ہمارا قرآن پاک کے اندر دل لگے، نمازوں کے اندر دل لگے، اوراد و وظائف جو ہم کرتے ہیں ان کا اثر ہو، تو ہمارا مقصد۔ اور آپ دعا فرمائیں کہ اے کاش کہ ہماری یہ دعا قبول ہو جائے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام، صبح ہو شام ہو جائے، آمین بجاہ نبی الکریم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم اپنا جو قرآن پاک کا تلفظ ہے
اس کو کس طرح درست فرمائیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ مدنی قاعدہ اپلیکیشن کے حوالے سے میں ایک مرتبہ پھر اس کو شیئر کروں گا۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری مساجد کے اندر علماء کرام قرآ حضرات موجود ہیں، ہر محلے کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے، مدارس کے اندر علماء کرام موجود ہیں، ہم فری آف کاسٹ ان سے یہ سروسز حاصل کر سکتے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں۔ دیکھیں وقت تو دینا پڑے گا، اگر ذوق شوق ہے آپ کو قرآن پاک کا تلفظ درست کرنے کا آپ کی نیت ہے تو آپ وقت بھی دیں گے، آپ علماء کرام کے پاس جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ آن لائن بھی اپنے موبائل فون کے اندر مدنی قاعدہ کی اپلیکیشن کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کس طرح کرنا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہماری اکیڈمی کی یہ سروسز، ہم آن لائن کلاسز کی سروسز مہیا کرتے ہیں، اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہیں تو یہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم مختلف اسباق کی ویڈیوز اپنے مختلف اسباق اپلوڈ ہو رہے ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کے تلفظ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی درست کریں، اپنے بچوں کو بھی درست کروائیں، اور معاشرے کے اندر یہ رہنمائی فراہم کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔